مطلب ایک جو عورت ہے اس سے عزم کیا شادی کرنے کا، انگیجمنٹ وہ سب مکمل ہو گئی وہ سب چیزیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا انظر الیہا، آپ اس کو دیکھیے، فإنہ احرى ان یؤدم بینکم، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے فیصلے جو ہیں کچھ آپ کے ڈیزائرز کے اوپر جو ہے نا وہ مبنی نہ ہو، بلکہ فیصلے جو ہے فیصلے صحیح ہوں، اور جس میں دیکھا جائے دینداری کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. شیخ، اکثر ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں یہ سوال زیادہ گونجتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسلام میں تو یہ حرام ہے، لیکن وداؤٹ کراسنگ لمٹس کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ابھی ایک لڑکا لڑکی جو آپس میں یہ انٹریکشن کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسی کے بارے میں سوال ہے، تو ہم اس محبت کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ایک والد کو ایک اپنے فرزند سے ہوگی، ایک میاں کو اپنی بیوی سے ہوگی، یا پھر ایک بہن اور بھائی کے درمیان محبت ہوگی. تو یہ جو ہے یہ میول جو ہے ایک انسان اس کا مائل ہونا دوسرے انسان کی طرف، یہ ایک فطری چیز ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی ایک انسان جو ہے وہ انکلائن اپنے آپ کو محسوس کرے دوسرے کی طرف، یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اسلام نے اس مائل کو، اس انکلینیشن کو چینلائز کیا ہے. وہ چینلائز کیسے کیا ہے کہ بہترین طریقے سے ایسے گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی جس سے ایک آدمی کا دل محفوظ رہے، جس سے اس کا دین محفوظ رہے، جس سے اس کی دنیا محفوظ رہے. تو اسی لیے ان سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی انسان کو لگے گا کہ میں جس کی طرف انکلائن ہو رہا ہوں، جس چیز کی طرف انکلائن ہو رہا ہوں، شاید میرے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے وہی ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کرنے کا وہ اس کے لیے زیادہ ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ کبھی کبھی آپ کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن آپ کے لیے وہ خیر ہوگا، کبھی آپ کسی چیز کو پسند کرو گے لیکن آپ کے لیے وہ شر ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے. تو یہ سب جو چیزیں اس وقت دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو انٹریکشنز ہو رہی ہے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی کے بیچ میں، جو غیر محرم جو انٹریکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کو الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں. کبھی محبت کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی لو انگلش میں، کبھی الگ الگ ایسے دن بھی رکھے جاتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا میں. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو زنا ہے اس کے نزدیک مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فورنیکیشن مت کرو، زنا مت کرو، یہ فرمایا کہ اس کے نزدیک بھی مت جاؤ. یعنی ایسے سٹیپس بھی مت لو جس سے آپ کا جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں پڑ جاؤ گے. تو ایسے سٹیپس سے بھی آپ دور رہو. تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ انٹریکشنز ہیں ایک لڑکا اور لڑکی جو غیر محرم ہے ان کے درمیان جو انٹریکشنز ہیں یہ جائز نہیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آدمی اپنے آپ کو انکلائن محسوس کرے یا پھر اس کو یہ لگے کہ یار مجھے نکاح کر لینا چاہیے یا شادی کر لینی چاہیے، تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے. وہ اپنے فیملی ممبرس کو انوالو کرے، وہ ایک حلال طریقے سے اس کو جو ہے نا آگے لے جا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگے، استخارہ کرے، فیملی ممبرس انوالو کر کے پھر وہ دیکھے. اور اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی. تو آدمی جب صرف اپنے جو ڈیزائرس ہے اس سے سوچتا ہے تو وہ باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ میں رکھ دیتا ہے. اسی لیے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر
آج دیکھو کہ بہت زیادہ ریلیشن شپس میں بگاڑ آ رہا ہے، ڈیورسز کی کیسز بہت زیادہ رائز پر ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ بھی ون آف دی ریزنز ہے کہ پراپر اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ جو کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے کاؤنسلنگ لڑکے کی اور لڑکی کی پراپر کاؤنسلنگ وہ نہیں ہوتی، یا پھر یہ پراپرلی وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں، تو کمپیٹیبلٹی کو وہ سب سائڈ میں رکھ کے صرف ڈیزائرز کے اوپر کوئی فیصلہ لینا، ایموشنز کے اوپر فیصلہ لینا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس چیز کو سمجھاتا ہے ہمیں اور سمجھتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو انکلائن محسوس کر سکتا ہے دوسرے انسان کی طرف، لیکن اس کو پھر چینلائز کیا گیا کہ کیسے پھر وہ اس کو آگے لے جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ اگر آپس میں اگر آپ کو حقیقی محبت دیکھنی ہو، ٹرو لو اگر آپ کو دیکھنا ہو، تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ ایک خاوند اور ایک بیوی کے درمیان ہوتا ہے، ایک میاں اور بیوی، ان کے درمیان جو محبت وہ حقیقتاً جو ہے نا وہ محبت ہے۔ تو اسی لیے جو یہ سب چیزیں ہیں کہ آدمی ایک غلط راستہ اختیار کرے، حرام کا راستہ اختیار کرے، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس سے برکتیں زندگیوں میں ختم ہو جاتی ہیں، اور حقیقتاً میں حقیقی معنی میں جو محبت ہے وہ محبت ہے جو ریسپیکٹ پہ مبنی ہو، جو حلال ریلیشن شپ پہ مبنی ہو، وہ حقیقتاً کیا حقیقی معنی میں محبت ہے، ٹرو لو۔ اور وہ محبت جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک لے جائے، ان کی اطاعت کے نزدیک لے جائے، وہ حقیقی معنی میں محبت ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ آثار میں تو یہ بھی آیا کہ جیسے المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے شادی کی، بلکہ ابھی پوری شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہوئی تھی، جس کو ہم کشمیری میں کہت بند کرتے ہیں سبحانہ شیس، تو انہوں نے اس حدیث کے اندر آیا کہ جامع ترمذی اس کے اندر کہ انہ خطب امرأۃً، انہوں نے یہ مطلب ایک جو عورت ہے اس سے عزم کیا شادی کرنے کا، انگیجمنٹ وہ سب مکمل ہو گئی وہ سب چیزیں، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا انظر الیہا، آپ اس کو دیکھیے، فإنہ احرى ان یؤدم بینکما، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک پتہ، مطلب آپ جان جائیں گے کہ مطلب ان کی مطلب شکل صورت کیسی ہے وغیرہ، وہ کیسے ہیں دکھنے میں، اور یہ چیز جو ہے زیادہ آپ کو جو ہے آپ کے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرنے والی چیز ہوگی۔ یعنی آپ ان کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ وہ مطلب آپ کمپیٹیبل ہو ان کے ساتھ، وہ کمپیٹیبل ہے آپ کے ساتھ، اور اس چیز کے ذریعے زیادہ محبت جو ہے آپ دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ پیدا ہوگی۔ تو ہمارے جو انٹریکشنز ہیں ہمارے کولیگز کے ساتھ، ہمارے کلاس میٹس کے ساتھ، اگر ہم اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی کے اندر ہیں، یا پھر ہمارے ورک پلیسز پہ، انٹریکشنز ہماری حلال ہو، ہم دائرے اسلام سے باہر نہ جائیں۔ اور کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر اگر کچھ ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کر رہے محسوس انکلائن کسی کی طرف، تو چینلائز کریں وہ پراپر طریقے سے، پیرنٹس کو انوالو کریں، گھر والوں کو انوالو کریں اس پروسیس کے اندر، وہ آپ کو صحیح اس کے اندر جو ہے نا گائیڈ کریں گے، صحیح مشورہ دیں گے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ حقیقی معنی میں کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں۔ ایموشنلی کوئی ججمنٹ نہیں لینا، کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے، آپ کے فیصلے جو ہیں کچھ آپ کے ڈیزائرز کے اوپر جو ہے نا وہ مبنی نہ ہو، بلکہ فیصلے جو ہو وہ فیصلے صحیح ہوں، اور جس میں دیکھا جائے کہ دینداری کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے، پراپر چینلز ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے نا
آپ اپروچ کر سکتے ہیں اس چیز کو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر برکت دے، آپ کو خوشیاں دے، اور تاکہ آپ حرام چیزوں سے دور رہیں، اور ان چیزوں سے جس سے برکتیں اٹھ جاتی ہے زندگی میں، ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔